اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے کہ ایک بار پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے کنارے تک پہنچا دیا۔ صحابہ کرام دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں رمضان تک پہنچا۔ جس شخص کو جتنی بھی اس مہینے کی قدر ہے، جو جتنا زیادہ اس کی اہمیت سے واقف ہے، اس کی برکتوں سے واقف ہے، اس کی فضیلت سے واقف ہے، وہ اتنا ہی زیادہ شوق اور بے قراری کے ساتھ اس کا انتظار کرتا ہے۔ اور جو شخص اس کی اہمیت سے واقف نہیں، وہ شاید اس کے آنے کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتا ہو، یا اپنے لیے ایک پریشانی کی بات کہ ہائے کیا ہوگا، رمضان آئے گا، جلدی اٹھنا پڑے گا، نیند قربان کرنی پڑے گی، کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا، لمبی نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ یہ سب باتیں وہی سوچ سکتا ہے، وہی کر سکتا ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ ان میں سے ایک ایک عمل کی قدر و قیمت کیا ہے، اور ان میں سے ایک ایک عمل اللہ رب العزت کے نزدیک کس قدر پیارا ہے۔ لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، بہت سی باتوں کو ہم ایک دفعہ جانتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، اس لیے اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آج ہم پھر اپنے آپ کو رمضان کی یادوں سے وابستہ کریں، رمضان کی یادیں تازہ کریں، اس کی برکتوں اور فضیلتوں کے بارے میں کچھ باتیں جو پہلے سے معلوم ہیں ذرا ذہن کے تازہ خانے میں لے آئیں، تاکہ ہم اچھی طرح رمضان کا استقبال کریں اور اچھی طرح اس سے فیضیاب ہو سکیں۔ کسی بھی چیز سے آپ صحیح طور پر فائدہ اسی وقت اٹھا سکتے ہیں، یا کوئی بھی کام زیادہ بہتر اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اس کے لیے بھرپور تیاری کیے ہوئے ہوں۔ مثلا امتحان سے پہلے اگر امتحان کی تیاری کر لی جائے تو امتحان آسان ہو جاتا ہے، سفر سے پہلے اگر سفر کی تیاری کر لی جائے تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے سفر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور خصوصاً سفر حج کے بارے میں کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ زیادہ راہ ساتھ لے کے چلو، یعنی تیاری کے ساتھ جاؤ۔ اور بہترین تیاری کس چیز کے ساتھ ہوتی ہے؟ تقویٰ کے ساتھ، یعنی تیاری میں بہترین تیاری تقویٰ کی تیاری۔ اور رمضان کی فضیلت اور رمضان کی اہمیت اور رمضان کی فرضیت بھی کس لیے ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تو تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم پوری طرح اپنے آپ کو رمضان میں تیاری کے ساتھ نہ داخل کریں، اور پھر ہر موقع کی مناسبت سے جو کچھ ہمیں کرنا ہے اس کو ہم یاد نہ کر لیں۔ اگر مختلف احادیث کے اور قرآن پاک کی آیات کے الفاظ کو جمع کر لیا جائے تو اس مہینے کی تعریف میں جو الفاظ آتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ ایک جگہ اس کو شہر مبارک کہا گیا، برکتوں والا مہینہ۔ دوسری جگہ شہر عظیم، بہت عظمت والا مہینہ۔ تیسری جگہ شہر برکہ، برکت کا مہینہ۔ ایک اور جگہ شہر صبر، صبر کا مہینہ، کیونکہ اس میں ساری نیکیاں اس وقت ہو سکتی ہیں جب ہمارے اندر صبر کی صفت ہو۔ شہر المواسات، ہمدردی کرنے کا مہینہ، آپس کی غمخواری کا مہینہ۔ رحمت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، عذاب جہنم سے رہائی کا مہینہ، اور سب سے بڑھ کر نزول قرآن کا مہینہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ تو گویا قرآن پاک کا نازل ہونا سب سے بڑا انعام ہے اللہ کا ہم سب کے لیے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے ہدایت اور رحمت اور برکت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر قرآن پاک ہماری زندگی میں نہ ہوتا تو ہماری زندگی کیسی زندگی ہوتی؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ انسان اور جانور کا فرق کیا ہے؟ کسی بھینس، گائے، بکری کو آپ دیکھیں، وہ کیا کرتی ہے؟ مثلا ایک بھینس صبح ہوتی ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، چارہ کھاتی ہے۔ بکریوں کو آپ دیکھیں صبح صبح شور مچا دیتی ہیں، ان کو بھوک لگی، شور ہنگامہ جب تک کچھ کھا نہ لیں۔ اچھا کھا لیتے ہیں، گھومے پھرے، ادھر ادھر دیکھا، کبھی کہیں کھڑے ہوئے، کبھی کہیں کھڑے ہوئے، کبھی بیٹھ گئے، پھر کھانے کا وقت ہو گیا، پھر کھانے لگ گئے۔ اور اگر کہیں چر رہی ہیں تو نان سٹاپ کھانا کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی ان کی زندگی میں اگر فکر ہے تو کس چیز کی؟ کھانے کی۔ کھانے کے بعد
جنسی ضروریات پوری کرنے کی، بچے پیدا کرنے کی، اور بس نہ کوئی سوچ، نہ سمجھ، نہ عقل، نہ شعور، نہ پڑھنا، نہ لکھنا، کچھ اور زندگی میں ہے ہی نہیں۔ آپ سوچئے کہ جو انسان بھی بس صرف کھانے کی فکر میں جیتا ہے اور نان سٹاپ کھانے ہی کے پیچھے پڑا رہتا ہے، ایک کے بعد ایک سیٹنگ اور ایک کے بعد ایک موقع، پھر آپ دیکھیے کہ کھانے کے بعد جسمانی لذات، گھومنا پھرنا، عیش و عشرت، سیر تفریح، انٹرٹینمنٹ کے پیچھے دوڑنا، صرف نفسانی اور جسمانی خواہشات کی تکمیل، اور اس زندگی میں نہ کوئی پڑھنا لکھنا ہو، نہ کوئی غور و فکر ہو تو اپنے کھانے کی یا بچوں کی، اور صرف چند حیوانی ضروریات کی، ساری زندگی کی انرجی اسی چیز کے پیچھے لگ جائے، تو ایک بکری کی زندگی میں اور ایک لڑکی کی زندگی میں کیا فرق ہوا؟ کچھ بہت بڑا فرق نہیں۔ فرق اس وقت آتا ہے جب انسان عقل و شعور سے کام لیتا ہے اور ایک مسلسل غور و فکر کے عمل میں رہتا ہے۔ اللہ نے عقل جیسی نعمت جو اس کو دی ہے اور قرآن جیسی نعمت جو اس کو دی ہے، اس سے اپنی روح کی غذا کا سامان کرتا ہے، روح کی غذا کی فکر کرتا ہے، رہتا زمین پر ہے مگر اس کا دل عرش پر ہوتا ہے۔ ہر وقت وہ اپنے رب کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، وہ سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرتا ہے، وہ سب کچھ اس کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، وہ ہر قدم اس کی خوشی میں اٹھاتا ہے، اس کی سوچوں میں، اس کی فکروں میں وہ غالب رہتا ہے۔ اس کے دل میں ہمدردی ہے تو صرف اپنی نہیں، انسانیت کی ہمدردی، اس کے دل میں غم ہے تو صرف چند محدود چیزوں کا نہیں، وہ ہر انسان کے غم میں تڑپتا ہے، جو اس دنیا میں دکھی ہے یا اگلی دنیا میں دکھی ہو سکتا ہے۔ تو جس شخص نے عقل استعمال نہیں کی، قرآن کی نظر میں اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، ان سے بھی زیادہ راستہ گم کیے ہوئے، گمراہ، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ انہیں کرنا کیا چاہیے۔ تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس علم کے ساتھ وابستہ کریں اور خصوصی طور پر رمضان میں اپنی روح کی پرورش کریں، اس کی خوشی کا انتظام کریں، اور روح کی خوشی، روح کی غذا اللہ کے اس کلام ہی کے اندر ہے جو خصوصاً اس مہینے میں اترا۔ اور پھر کس رات میں اترا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الف شہر ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی اتنا اہتمام اس کتاب کے ساتھ۔ اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ کیوں 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ اس لیے کہ اس میں قرآن اترا ہے۔ تو جس رات کو صرف اس وجہ سے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دے دیا جائے کہ اس میں قرآن اترا ہے، تو پھر خود اس قرآن کی اہمیت اور فضیلت اور برکت کیا ہوگی؟ جس کی وجہ سے ایک رات کو اتنی برکت مل گئی، تو اس شخص کے لیے پھر کیا انعامات ہوں گے، اس شخص کے لیے کیا عزت ہوگی، اس شخص کے لیے کتنی خوشی ہوگی، کتنا سکون ہوگا، کیا راحتیں ہوں گی کہ جس کی زندگی میں قرآن آ جائے اور کان خلقہ القرآن ہو جائے، کہ اس کا اخلاق، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ اس کی روشنی میں طے پا جائے۔ اسی کتاب کے ساتھ اللہ قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے، اور جو اس کو چھوڑتا ہے اللہ دنیا میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کا حال اسی وجہ سے یہ ہے کہ ہم نے اور چیزوں کو تو اہم کر لیا، اس کتاب کو وہ اہمیت نہیں دے رکھی اپنی زندگی میں جس کے یہ لائق ہے۔ تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں یہ کتاب ہمیں ملی ہے، اس لیے خاص طور پر اس مہینے میں رمضان میں قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہے، خواہ وہ تلاوت کی شکل میں ہو، خواہ وہ تراویح کی شکل میں ہو، خواہ وہ اس کو سمجھنے کی شکل میں ہو۔ اور یاد رکھیے رمضان وہ مہینہ ہے جس کی پہلی ہی رات شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، یعنی بڑے بڑے جن جو ہے ان کو تو پکڑ لیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اصل میں یہ سمبولک بھی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھو برائی کے مواقع کم کر دیے گئے ہیں، اب تمہارے لیے خیر اور بھلائی کے رستے عام کر دیے گئے، اب بھی اگر تم اس طرف نہیں آتے تو پھر کس کا قصور ہے؟ اور جہنم کا ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی بند نہیں کیا جاتا۔ ایک منادی اعلان کرتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ،
یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے طلبگار موقع آ گیا، نیکیوں کی سیل لگ گئی، نیکیوں کی بہار آ گئی، آگے بڑھو، دوڑو، ہمت کرو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائیوں کے پیچھے دوڑنے والے اب تو رک جاؤ، اب تو کمی کر دو، اب تو ٹھہر جاؤ، اب تو سارا ماحول نیکی کا بن گیا۔